مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو، انسان کی باڈی کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے۔ اب معاذ اللہ، یا تو اس کی علامت ہے کہ وہ بنانے والا کی بنانے میں نقص ہے، ظاہر ہے بنانے والے کے بنانے میں نقص نہیں ہو سکتا۔ اس نے سورج بنایا، اربوں سال سے اتنی انرجی دے رہا ہے، کبھی تھکا نہیں ہے، 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا، 13 لاکھ زمینیں اکلوتے سورج میں آ سکتی ہیں، اور ایسے دہکتا ہوا جہنم کا انگارہ ہے، وہ ایسی آگ پھینک رہا ہے۔ لوہا پگھل جاتا ہے، کیا ٹیمپریچر ہے لوہے کے پگھلنے کا؟ 50-55، تو پانی نہیں ابلتا 50-55 پہ، خیر 460 ڈگری پہ، بھائی صحیح نالج دینا، پھینکنا نہیں۔ تو 5 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ سورج کا ٹیمپریچر، پگھلنے کا لفظ ہلکا ہے، ایسا تباہی مچا دے کہ برباد کر دے۔ تو اللہ نے بنایا وہ، اور پتہ نہیں کہاں سے اس میں گیس آ رہی ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں گیس آتی نہیں ہے، بل بہت آتا ہے۔ ایک صاحب کے یہاں بہت زیادہ گیس کا بل آیا، کہتے ہیں کہ جہنم سے کنیکشن لے لیا ہے کیا؟ پاکستانی قوم جو ہے باتوں میں بہت تیز ہو گئی، کہہ رہے ہم نے کوئی جہنم سے تھوڑی کنیکشن لیا ہوا بھائی، جو اتنا بل بات دے دیا۔ تو کتنا ایندھن اللہ نے سورج میں ڈالا، جلا جا رہا ہے کروڑوں اربوں سال سے۔ اف، میں تو وہ ناسا کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتا ہوں، کوئی ویڈیو چھوڑتا نہیں ہوں میں، جو ناسا کی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کباڑ کا ڈبہ چھوڑا ہوا ہے، وہ وہاں تک پہنچا کیسے؟ ہمارے یہاں ناسا سے بڑے سائنسدان ہیں الحمدللہ۔ جب میں لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس خبر کا لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ جو خلائی سیارہ چھوڑتے ہیں نا، تو ناسا نے ایک سیارہ چھوڑا ہوا ہے، غالباً 87 میں چھوڑا تھا سورج کی طرف، بہت تیز اسپیڈ میں، سیکنڈوں میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلا جاتا ہے وہ۔ تو ابھی وہ سورج کے قریب ہے، تو اس میں کچھ ایسا سسٹم لگایا کہ ٹیمپریچر کا اس پہ اثر نہ ہو۔ وہاں سے وہ کیا آوازیں، بڑی ڈینجرس خطرناک آوازیں ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے، اور وہ جو سورج سے جو شعاعیں نکل رہی ہیں نا، لہریں، جو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ان شعلوں کی لینتھ پتہ چل رہی ہے کہ کتنے اونچے اونچے تو اس کے شعلے ہیں جو آگ نکل رہی ہے، بہت بڑے بڑے شعلے ہیں وہ، ایسے آگ کا دہکتا ہوا گولا۔ یہ ہمیں یہاں سے اتنا تمیز کا نظر آتا ہے سورج، اتنی تمیز والی چیز ہے نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں اس کو۔ اتنی آگ بھری ہوئی ہے اس میں، اتنی آگ، اور ہزاروں سال تو اس کے مرکز سے جو انرجی نکلتی ہے نا، جو لائٹ نکلتی ہے، ہزاروں سال اس لائٹ کو سورج کی تہہ تک پہنچنے میں لگتے ہیں، اور پھر 9 منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے وہ۔ تو قدرت کا ایک چیز قدرت کا شاہکار ہے۔ اور کمال کی بات ہے، وہ سورج کیا کر رہا ہے؟ زمین کو اپنے محور پہ گھما رہا ہے، زمین چاند کو اپنے محور پہ گھما رہی ہے، زمین چاند کو اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور سورج ان سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہکشاں کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ ایسے چھپ چلتے چلے جا رہے ہیں تمیز سے، پریڈ ہو رہی ہے پوری۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تبارک الذی میں سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ تو اس کائنات کی وسعتوں میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ، تجھے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ ذرا نظر گھما، ثم ارجع البصر، نظر گھما کے تھک گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، دوبارہ ایک دفعہ ہمارے کہنے پر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ، آسمانوں کی وسعتوں میں غور کر۔ اس وقت آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا ممکن تھا نہیں، بس یوں نظر اٹھائی یہی،
آج تو آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا آسان ہے، کتنے بڑے بڑے سیارے چھوڑے ہوئے سائنسدانوں نے. تو اللہ کہتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ اپنی نظر اٹھا، ایک دفعہ نہیں، دوبارہ غور کر، بار بار. کرتین کا مطلب بار بار یہ کام کر. ینقلب الیک البصر خاسئا، اے کافر جو خدا کی تخلیق میں عیب نکالتا ہے، تیری نظر تجھ پر واپس لوٹے گی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی، وہو حسیر، اور تھک چکی ہوگی. بعض دفعہ ذلت ہوتی ہے، تھکتا نہیں ہے آدمی، وہ کہتا ہے دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں میں. آپ گئے کسی طاقتور سے لڑنے کے لیے، اس نے ایک تھپڑ لگا دیا آپ کو، آپ ذلیل تو ہو گئے سب کے سامنے لیکن ابھی تھکے نہیں ہو. آپ کہتے ہو چلو دوبارہ ٹرائی کریں گے. دوبارہ گئے، اس نے پھر ایک چپیڑ لگا دیا، پبلک میں پھر ذلیل ہو گئے لیکن ابھی آپ تھکے نہیں ہو. ایک وقت آتا ہے مار کھاتے کھاتے آپ ذلیل تو ہو رہے ہو، تھک بھی جاتے ہو، بولتے ہو بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اب میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی وسعتوں میں جب تم غور کرو گے، اس کائنات کی وسعتوں میں، آسمانوں میں دیکھو گے، غور کرو گے، نظر دوڑاؤ گے، تو ایک دفعہ جب نظر دوڑاؤ گے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی عیب نکالیں ہم، تو تمہاری نظر ذلیل ہو جائے گی، تھکے گی نہیں. تم کہو گے دوبارہ ہم تحقیق کریں گے، بھائی شاید کچھ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی عیب ہم تلاش کر سکیں. لیکن جب بار بار ہمارے مشورے پر یہ کام کرو گے، ہم تمہیں حکم دے رہے کرو، تو ایک وقت آئے گا خاسئن بھی ہوگی، حسیر بھی ہوگی، حسرت سے تھکی ہوئی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کائنات میں، مچھر پہ غور کر لو، پاگل ہو جاتا ہے آدمی، یار اللہ نے اتنی سی مخلوق کو ایسا زبردست بنایا ہے، 100 آنکھیں اس کی کھوپڑی پہ لگا دی، اتنی سی کھوپڑی پہ 100 آنکھ، تبھی مچھر 360 ایک پہ دیکھتا ہے، 360 پہ دیکھ رہا ہوتا ہے مچھر. نہیں آئی سمجھ میں؟ ہم سمجھ رہے تو ادھر کو جا رہا ہے، ادھر نظر آ رہا ہے، نا 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 نا، وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کا خون چوسنا ہے. اور یہ کام مچھر نہیں کرتا، مچھریا کرتی ہے. مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر مچھر خون، کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، استغفر اللہ. تو مادہ مچھر کیا کرتی ہے؟ خون چوستی. نر مچھر نہیں، وہ مادہ مچھر کو انڈے دینے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے اس کو خون چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھو ہمیں ہی کاٹتی ہے اور ہمارے ہی خون پہ انڈے بھی دیتی ہے، یعنی اس کی ماں نے ہمارا خون پیا تھا تو اس کو جنا تھا. احسان فراموشی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا خون نہ پیا ہوتا تو اس مچھریا کی ماں نے اس کو جنا ہوتا؟ نہ، ہمارا خون پی کے اس کی ماں نے اس کو جنا. اس کا شکر کا تقاضا یہ تھا اب ہمارا خون نہ پیتی، کہ بھئی مجھے تو زندگی انسان کے خون کے پینے سے ملی ہے، میری ماں نے ان کا خون پیا تھا مفتی صاحب کا تو میں پیدا ہوئی، یا آپ مفتی صاحب کا یا مستفتی صاحب کا جو بھی ہے، تو اس کا تقاضا ہے. لیکن کہتی ہے نہیں، میری ماں نے تیرا خون پی کے مجھے جنا تھا، اب میں بھی تیرا خون پی کے اپنے بچوں کو جنوں گی. اٹ از کالڈ احسان فراموشی. یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے جو استغفر اللہ، جو مچھریا کو نہیں کرنی چاہیے. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار، کدھر کو نکل گئے ہم؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق میں بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. عیب کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا نا، ہونا چاہیے اس کی نیچر کے مطابق، بالکل ویسا ہی بنایا ہے، اس کو بالکل ویسا بنایا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی، بنانے والا ناقص نہیں ہے. لیکن پھر وہی سوال، اے اللہ جاپان تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کمپنیاں بٹھائی ہوئی ہیں، سوزوکی کمپنی، ٹویوٹا کمپنی میں کچھ سائنٹسٹ اور انجینئرز ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، بھائی کہیں کوئی فالٹ نظر آئے تو بتاؤ، اگلی جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو اس میں ہم اس فالٹ کو دور کریں گے. تبھی وہ جاپانی کمپنیوں کا اب تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی لاتی ہے نا کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں، تو جاپان اس سے ایک اسٹیپ آگے جا چکا ہوتا ہے. تو
لیکن جب جاپان چیزیں بنا رہا ہے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی فالٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے, ہمیں بتائیے, کمپنی اس کو اگلی دفعہ میں ٹھیک کر دے گی, لیکن پھر بھی وہ گارنٹی لیتا ہے 100 سال کی, 150 سال کی, 200 سال کی, 50 سال کی گارنٹیاں لے لیا. اللہ کہہ رہے ہیں میری بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں ہے, لیکن گارنٹی نہیں لے رہا. اتنی سی بھی گارنٹی نہیں ہے. بعض دفعہ تو اللہ نے, فرشتے نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مرے گا. یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا, یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے سال بعد مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے 2 سال بعد مر جائے گا, یہ 50 سال کا ہو کے مرے گا, اور یہ 100 سال کا ہو کے بھی نہیں مرے گا. جیسے طارق بھائی, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے ان کی عمر میں. ان کے ساتھ کے جتنے تھے مارکیٹ سے, ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر تھے, اللہ نے ان کو بڑا اسٹیمنا دیا ہے, حوصلہ دیا ہے, بہت ساری بیماریاں جھیلی ہیں انہوں نے. اچھا, جب بھی مجھ سے ملتے مفتی صاحب میرا آخری وقت ہے, بس میں جا رہا ہوں, 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ اور برکت دے ان کو, میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو 20 سال سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں گیا, اور واقعی بیماریاں دیکھ کے لگتا گئے, ان کے علاوہ ان کے ساتھ کے سب چلے گئے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں صاحب بس میرا آخری وقت ہے, راشا بھی ہے نا ان کو, بس میں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ طارق بھائی انشاءاللہ نہیں جاؤ گے, اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور مزید 20-30 سال اللہ آپ کو انشاءاللہ رکھے گا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو نہیں ہل رہے تھے وہ ہل گئے. آپ ہل رہے ہو مگر ہل نہیں رہے, آپ کو اللہ اور لمبی زندگی دے گا. اس کی ایک وجہ ماشاءاللہ اللہ سے تعلق بھی ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے ویسے ہی خوش رہتا ہے, وہ ٹینشن زیادہ لیتا نہیں ہے وہ. خیر, تو بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اور اللہ کہتے ہیں میری بھی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. اللہ اگر کبھی کسی کو معذور پیدا ہی نہ کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ معذوری کیا ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, تعرف الاشیاء باضدادها, ہمیشہ کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزٹ سے. نابینا اگر نہ ہوتے تو آنکھوں کی نعمت کا پتہ نہ چلتا. تو 100 میں ایک آدھ اللہ نے اس لیے رکھا ہے, وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے, اس کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے. فالٹ کا مطلب کوئی کام بغیر حکمت کے اس نے نہیں کیا, ہر کام حکمت سے کیا ہے, ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالی کی حکمت نے تقاضا کیا کہ انسان کی زندگی کی گارنٹی نہ لی جائے. کسی پر کسی بھی وقت میں موت آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اللہ خود بتاتا ہے قرآن میں. کافر کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا ہی کچھ نہیں ہو رہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ نے دنیا میں غم اور پریشانیاں اس لیے رکھی ہیں اور موت اس لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر موت نہ ہوتی, پریشانیاں نہ ہوتی تو رزلٹ کیا نکلتا؟ رزلٹ یہ نکلتا کہ سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جاتے.